تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے، اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا، بندے پہ نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیئن یعنی نفع ہو جائے، منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ، پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، اور جتنی کیٹیگریز بتائی ہے اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ۔ تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں آپ، اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا۔ جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے۔ اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے، یہ ہوا نفع، پروفٹ۔ یہ جو پروفٹ ہے، یہ آپ کا پروفٹ جو ہے، اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے، اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، جو یہ کیٹیگریز ہیں۔ تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا۔ عام جو نان مسلم ہے، اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا، آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا۔ سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے، سیم سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سملر ہم بزنس کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا، اس کو بھی 100 روپے ہو گیا۔ اس نے کیا کیا؟ اسے 100 کا 100 اپنا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 100 میں سے 80 سمجھا، 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا۔ ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا اور 100 کو 80 کو اپنا سمجھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے، ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 100 ڈیجٹ، چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں، 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد، تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر، اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہیں؟ 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگری، 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں جو مختلف جگہوں پر۔ تو اس نے کیا کیا؟ 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا، تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا؟ 80 سمجھے گا۔ جو ایمان رکھتا ہے آیات پر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، وہ صدقہ کر دے گا، چیریٹی دے دے گا، خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں۔ اور کیوں دے گا؟ وہ جواز پیش کرے گا، زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے، تو اس نے جواز پیش کیا۔ کیوں دے رہا ہوں میں 20؟ اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے۔ کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہیں، تو جواز دیا اس نے، جسٹیفائی کیا، اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا، زکوٰۃ دی، اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا، چیریٹی کہلائی، خیرات کہلائی، اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا۔ اس 80 سے وہ مکان بنائے، اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے، چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے، وہ جو مرضی کرے، اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے۔
لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی؟ اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی. یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہ اضافہ ہو گیا, بڑھوتی ہو گئی 20 روپے کی. پھر اگلی اور دفعہ پروفٹ ہوا, پھر 100 کا اور پھر وہ 20 روپے آیا تو وہ پروفٹ ہوتا جائے. تو وہ آپ کے پاس بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی پارٹی انوالو نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. کیونکہ نان مسلم تو پورا 100 سمجھ رہا ہے. نان مسلم تو کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے, وہ سمجھ پورا کا پورا میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے 20 شہر کا ہے, شیئر کیٹیگریز کا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آیات پر, وہ اس کو 20 نکالتے ہیں, 80 اپنا سمجھتے ہیں, اور دیتے ہوئے بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ان کا ہے. اچھا, اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحفے تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا منافع وہی چلا جا رہا ہے. عورتوں کے پاس مکان مل گیا, گاڑی مل گئی, تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی عورت کے اوپر الگ الگ حل, جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھے بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ آپ جنگ کریں ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا, اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگ کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے, اتنی زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویسٹ پہ کے قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر, کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں, کسی بھی شے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی انہیریٹنس کر رہا ہے, کسی کو سونے کے زیورات مل رہے ہیں, مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ 6 کیٹیگریز ہیں. 2 کیٹیگریز, یہاں 6 کیٹیگریز ہیں. اس وقت امپورٹنٹ نہیں, لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں. حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی, یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں. اور آگے لکھا ہے وما انزلنا علی عبدنا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا, اب اس آیت کے اندر یہ پورشن سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور آیت سمجھنی پڑے گی, وہ ہے سورہ مجادلہ 58 اس کی 12 آیت ہے. اس میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
پورا اس کو آپ کے پاس تو ریفرنس یہاں نہیں لکھا ہوا, اس کو ذرا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات دو, جو دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے بھیجو, جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو, وہ تمہارے لیے بہتری اور زیادہ طہارت ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک تو صدقہ آپ کا وہ ہے جو نفع یعنی 20 روپیہ, 100 پہ 20 روپیہ. ایک اور صدقہ جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے جب آپ بھی رسول سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیں. وہ جو صدقہ ہے وہ جو 80 روپے تھے, 100 روپے میں سے 20 روپے دے دیے کیٹیگری سے, تو 80 میں میں نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, اپنے گھر والے, میرے بیوی بچے, فیملی, جو میرا سرکل ہے جو میں خرچ کر رہا ہوں, بہن پہ, بھائی پہ, بیٹے پہ, ابا پہ, جو بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے آیات کا کوئی میسج دیکھنا ہے, قرآن سے گائیڈنس لینی ہے, تو میں مشورہ کر سکتا ہوں رسول سے. رسول سے مشورہ کا مطلب قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ قول رسول کریم ہے, یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو آیات سے جب ہم قرآن سے مشورہ کریں یا اللہ سے مشورہ کریں یا رسول سے مشورہ کریں, وہ تقریباً سملر ایک ہی بات ہے. تو جب میں مشورہ کروں گا رسول سے تو آیات سے جو مجھے گائیڈنس ملے گی اس کے لیے اللہ کہہ رہے تم آگے بھیجو صدقہ, یعنی اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ صدقہ آپ دے دیں, وہ بھی چیریٹی خیرات ہے, وہ صدقہ کے لیے کوئی لمٹ اللہ نے نہیں بیان کی. جو بھی آپ کی حیثیت ہے, جس سٹیٹس کے آپ آدمی ہیں, اس کے لیے آپ صدقہ دے دیں. یعنی وہ اماؤنٹ جو کہ آپ مشورہ کر رہے ہیں آیات سے گائیڈنس کے طور پہ, جو آپ کو مشورہ ملے کہ اس کی گائیڈنس پتہ چلے, تو جو آپ کو اس سے فائدہ ہوا آپ نے اللہ کا بلکہ مشورہ سے پہلے ہی دے دو. تو جو نہیں دے رہے وہ اس کا مشورے کا فائدہ نہیں ہو رہا. قرآن کی ضروری بات سمجھ لیں, قرآنی آیت سے گائیڈنس کے لیے اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو پہلے اس کے آگے صدقہ دے دیں کہ ہمیں اس آیت کا آگے فائدہ پہنچے, اس کی بلیسنگ پہنچے. یہ ایسی ہے جیسے ایک ڈاکٹر ہے, آپ کی فزیکل پرابلم ہے, یہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے, تو آپ ڈاکٹر سے آ کے کنسرن کرتے ہیں بھائی میرے ساتھ یہ آج کل میں یہ میری پرابلم ہے, یہ وہ پرابلم ہے. تو میڈیکل سائنس کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو باقاعدہ ایک پرسکرپشن لیٹر دیتا ہے, پوری دوائیں بتاتا ہے کہ آپ یہ دوا صبح دوپہر شام کھائیں اور سب کچھ کریں, اور پھر پیسے مانگ لیتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ سب پرسکرپشن لا کے لیٹر رکھ لیا اور جناب دوا بھی لکھ لی, سب کچھ رکھ لیا اور رکھا ہوا ہے. میں پہنچا آپ کے پاس کہیں گھومتا گھامتا, تو آپ نے کہا بھائی وہ میں نے کہا مجھے آج کل سر میں درد ہو رہا ہے. کہنا سر میں درد ہو رہا ہے, میں بتاؤں, آپ یہ دوا کھائیں, آپ صبح کھائیں, دوپہر کھائیں, شام کھائیں, یہ دوا ہے, یہ پرسکرپشن, یہ ڈاکٹر فلان نے مجھے بتایا, یہ اس کا وہ ہے پورا. میں نے کہا اچھا, میں لے کے آ گیا وہ پرچہ اپنے گھر میں. مجھے کوئی اور ملا, میں اس کو بتاؤں سر میں درد میرے بھی ہو رہا ہے, اس کے بھی ہو رہا ہے. نہ وہ کھا رہا ہے دوا, نہ میں کھا رہا ہوں, نہ دوسروں کو بتاتا پھر رہا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, قول رسول سے یا رسول سے مشورہ کر رہے ہیں قرآن سے, تو آپ کو آیت پتہ چل گئی, اب اس کو اس پہ امپلیمنٹ کریں. امپلیمنٹ نہیں کر رہے, پتہ چل گیا اچھا یہ لکھا, یہ تو بہت صحیح بات, بالکل صحیح بات, یہی مجھے پرابلم تو یہی بات لکھی ہوئی ہے, لیکن اب کیا ہوا, ویسی کی ویسی رکھا ہوا ہے. تو جب رسول سے مشورہ کریں تو آگے اس میں صدقہ دے دیں. تو یہ دوسرا صدقہ ہے. ایک صدقہ آپ کے پیسے کا صدقہ ہے, جو آپ کو پیسہ آپ نے کمایا, جو آپ کو پروفٹ ہوا, جو نفع ہوا, اس پہ صدقہ دیں گے. اور ایک صدقہ جب آپ نے رسول سے مشورہ کیا, یعنی قرآنی آیت سے جب آپ نے گائیڈنس لی, تو اس کا صدقہ الگ ہے, وہ آپ کی اکارڈنگ ٹو یور مینز ہے, وہ قرآن میں ڈیفائن نہیں کتنا, جتنا آپ دے سکتے ہیں اس میں سے دے دیں, جو آپ کی حیثیت کے مطابق ہے. تو یہاں دیکھیے اس آیت میں جو میں بتانا اس لیے چاہ رہا تھا, یہاں لکھا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر فرق کرنے والے دن, ڈویژن والے دن, جب دو جمع ملتے ہیں, دو جمع ملتے ہیں. واللہ علی کل شیء, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب دو جمع مل رہے ہیں, ایک جمع کون سا ہے, ایک لوگوں سے, بستی کے جو لوگ ہیں ان میں سے لوگ جو دے رہے ہیں اپنے اپنے پروفٹ میں سے 20, وہ جمع ہو رہا ہے رسول کے پاس. اور ایک جو مشورہ کر کے دے رہے ہیں وہ جمع ہو رہا ہے. یہ دو جمع مل رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات میں کیا کہہ رہا ہوں.
یعنی ایک وہ جمع جو کہ ہر آدمی دے رہا ہے. یہ بھی میں بتا دوں, اگر آپ کو آیت یہ کہاں لکھا ہوا ہے, یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے, سورہ, میں نے آیت پڑھی نہیں ہے, 59 کی 7 آیت میں آپ ریفرنس لکھ لیں, ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. جو اللہ نے اپنے رسول کو بستیوں کے اہل سے دلوایا, بس وہ صدقہ خیرات اللہ کے لیے, رسول کے لیے, پیغمبر کے لیے, قربا رشتہ داروں کے لیے, اور یتیموں کے لیے, اور مساکینوں کے لیے, اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے, تاکہ دولت تم میں سے جو غنی ہیں, امیر ہیں, انہی کے درمیان گردش نہ کرتی رہے, اور جو رسول تم کو دے اس کو لے لو, اور تم کو جس کے بارے میں روک دے رک جاؤ. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ جو شہر ہیں, مختلف شہر کی جو بستیاں ہیں, ان کے جو اہل ہیں ان کو منافع ہو رہا ہے, امیر لوگوں کو. انہوں نے اپنا 20% دیا تو رسول کو پہنچا مختلف شہروں سے, یہاں لکھا ہے نا, مختلف شہر کی بستیوں سے رسول کو دلوایا اللہ تعالیٰ نے, اور اس لیے دلوایا کہ وہ رسول آگے لوگوں میں خرچ کرے 8 کیٹیگریز میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 قسم کے صدقے آ رہے ہیں. ایک تو وہ صدقہ آ رہا ہے جو لوگوں کے پروفٹ سے آ رہا ہے 2020, اور ایک آ رہا ہے کنسلٹیشن سے, وہ اینی اماؤنٹ ہے. تو یہ 2 جمع مل رہے ہیں, اور یہ جمع جو ہیں یہ مل رہے ہیں, اور یہ جناب آپ کو شیئر کرنا ہے. اور ایک طرح سے یہ جمع میں یہ بھی بات ہے کہ 1 سال کی اگر میں رولنگ رکھوں تو 1 سال پہلے سے میرے پاس جمع ہے. سب کے پاس, سب کو پتا ہے ان کے پاس ایک جمع اماؤنٹ ہے, اگلے سال پھر ہوا ہے اور پروفٹ ہو گیا, تو وہ پھر 2 جمع ملتے ہیں. یعنی جب ڈویژن, فرقان کا مطلب ہوتا ہے جب ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ, یعنی حساب کتاب کو اپنا ڈویژن کرتے ہیں نا کہ بھائی اس سال ہمارا یہ سلسلہ ہوا, یہ سلسلہ ہوا, اور یہ اب یہ ہو گیا. تو بیسیکلی پرنسپل کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بستیوں کے شہر والوں سے جو دلوایا, وہ 2 قسم کے صدقے ہیں. ایک وہ صدقہ ہے جو آپ کے نفع میں سے ہے, اور ایک وہ صدقہ ہے جو کہ آپ کی کنسلٹیشن سے ہے, اور یہ دونوں رسول کو مل رہے ہیں.